پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پیارے رشتہ دار ہمارے ساتھ زندگی کے اوقات گزارتے ہیں اور ایک محبت اور انسیت کا رشتہ ہمارے درمیان بن جاتا ہے۔ ایک دوسرے سے ملنا جلنا اور حال دریافت کرنا عام بات ہوتی ہے۔ ہم ایک دوسرے کی خوشی میں اور غم میں شامل ہوتے ہیں، لیکن جب وہی لوگ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو دفن کرنے کے بعد لوگ ایسے محبت کرنے والے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں، نہ ان کی قبر پر حاضر ہوتے ہیں، نہ ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کبھی ان لوگوں سے رشتہ ہی نہیں تھا۔ حد تو یہ ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ، بھائی بہنوں اور بیوی بچوں کی قبروں پر بھی جانا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قبروں کی زیارت کا طریقہ اور اس کا ثواب بتائیں گے۔ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ قبروں کی زیارت کرنا مستحب ہے۔ ہر ہفتے میں ایک بار قبروں کی زیارت کریں۔ جمعہ، جمعرات، سنیچر یا پیر کا دن بہتر ہے، اور سب میں افضل جمعہ کے دن صبح کے وقت زیارت کرنا ہے۔ عورتوں کو قبروں کی زیارت کرنا منع ہے، چاہے رشتہ داروں کی قبر ہو یا اولیاء اللہ کی مزار ہو۔ زیارت قبور کا طریقہ یہ ہے کہ پیر کی طرف سے جا کر میت کے منہ کے سامنے کھڑا ہو، سرہانے کی طرف سے نہ جائے، اس سے میت کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی میت کو گردن پھیر کر دیکھنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد میت کو سلام کرے اور پھر فاتحہ پڑھے۔ اگر وہاں بیٹھنا چاہتا ہے تو اتنے فاصلے پر بیٹھ جائے جتنا دور یا پاس اس کی زندگی میں بیٹھ سکتا تھا، اور میت کے لیے اور تمام مومنین و مومنات کے لیے دعا کرے۔ قبرستان میں جب حاضری ہو تو ان چیزوں کی تلاوت کرے۔ سب سے پہلے الحمد شریف، اس کے بعد الف لام میم سے مفلحون تک، پھر آیت الکرسی، پھر آمن الرسول سے سورہ بقرہ کی آخری آیت تک، پھر سورہ یاسین، سورہ تبارک الذی اور الہاکم التکاثر کی ایک ایک بار تلاوت کرے۔ اس کے بعد قل ھو اللہ شریف 11 بار تلاوت کرے، اور ان سب چیزوں کا ثواب مردوں کو پہنچائے۔ حدیث میں ہے جو 11 بار قل ھو اللہ شریف پڑھے گا اور اس کا ثواب مردوں کو پہنچائے گا تو مردوں کی گنتی کے برابر اسے ثواب ملے گا۔ جان لیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ہر قسم کی عبادت اور نیک عمل کا ثواب چاہے فرض ہو یا سنت مردوں کو پہنچا سکتے ہیں، اور اسی ثواب پہنچانے کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ یہ ثواب مردوں کو پہنچتا ہے تو بھیجنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اگر کوئی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے بندوں کو ایصال ثواب کرے گا کہ اب مرنے کے بعد ان کے اعمال منقطع ہو گئے، ایصال ثواب سے ان کے نامہ اعمال میں عبادتوں کا اضافہ ہوگا، اور نیت یہ ہو کہ اللہ رب العزت کے بندوں کے لیے اچھا عمل کرنے کی وجہ سے اللہ راضی ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی اس ایصال ثواب کرنے والے کو کئی گنا زیادہ ثواب عطا کرے گا اور اس سے راضی بھی ہوگا۔ نابالغ نے اگر کسی نیک عمل کا ثواب مردے کو پہنچایا تو انشاءاللہ تعالی پہنچے گا۔ جان لے کہ قبر کو بوسہ دینا بعض علماء نے جائز کہا ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ قبر کو بوسہ دینا منع ہے، اور قبر کا طواف تعظیمی بھی منع ہے، اور اگر برکت حاصل کرنے کے لیے قبر کے گرد گھوم لیا تو اس میں کوئی بھی حرج نہیں، لیکن ایسی چیزوں سے بالکل بچا جائے کہ لوگ کچھ کا کچھ سمجھ لیتے ہیں اور کم علمی کی وجہ سے الٹے سیدھے کام کر بیٹھتے ہیں۔ جب کسی ولی یا بزرگ کی مزار پہ حاضری ہو تو گھر سے حاضری کا ارادہ کر کے نکلیں، وہاں جا کر کسی لغویات میں یا مارکیٹ میں وقت صرف نہ کریں، پورے راستے ذکر و اذکار کرتے رہیں۔ جب وہاں پر پہنچ جائیں تو سب سے پہلے مسجد میں حاضر ہو کر جس نماز کا وقت ہو وہ نماز ادا کر لیں، پھر دل کو دنیا سے الگ کر کے مزار پہ حاضری دیں اور سب سے پہلے سلام پیش کریں، مزار کا بوسہ نہ دیں اور قریب
4 ہاتھ کی دوری بنا کر داہنے جانب سینے کی سیدھ میں کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں اور پھر فاتحہ پڑھیں، اور اس کا ثواب صاحب مزار اور تمام مومنین و مومنات کو پیش کریں، اور پھر جتنا وقت میسر ہو وہاں آنکھ بند کر کے بیٹھ جائیں اور صاحب مزار کا تصور کریں کہ صاحب مزار اپنی قبر کے اندر لیٹے ہیں اور آپ ان کے سامنے بیٹھے ہیں، اور چونکہ جہاں اللہ رب العزت کا ولی آرام کرتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص کا نزول ہوتا ہے، تو خود کو اللہ کی رحمتوں میں بھیگتا ہوا محسوس کریں۔ اس طرح سے اگر آپ حاضری دیں گے تو آپ کو مزاروں پر حاضر ہونے کا اصل فیض حاصل ہوگا اور آپ کا دل اللہ رب العزت کی تجلیات سے منور ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین پر چلنے کی توفیق نصیب کرے اور اپنے سلف و صالحین کے طریقوں پر زندگی گزارنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔